لیں گے کہ بس اس کے علاوہ کوئی خبر ہے ہی نہیں، اور اس کو نہیں پتا تو پھر کسی اور سے پوچھو جو بقایا کی خبر رکھتا ہے، جو بقایا کی خبر رکھتا ہے، تھوڑی پیچھے کی بات جانتا ہے، کچھ آگے کی بات جانتا ہے، اس طرح ہوتا ہے معاملہ۔ تو ہم اس مغالطے میں ہو گئے کہ ہم نے اپنی ولادت کو انسانی زندگی کی ابتدا سمجھ لیا اور اپنی موت کو انسانی زندگی کی انتہا اور اختتام سمجھ لیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے یہ جو ولادت اور موت کے درمیان عرصہ حیات ہے زندگی کا، 50-60 سال، 40-50-60-70 سال کا جو عرصہ ہے ولادت اور موت کے درمیان کا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ساری زندگی یہی ہے، ساری زندگی یہی ہے۔ جب اس زندگی کو اصل زندگی جان لیا اور کل عرصہ حیات جان لیا تو پھر اسی کے آرام کو آرام سمجھا اور اسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھا، تو ہر کوئی اس زندگی کو سنوارنے کی فکر میں لگ گیا۔ ایک دوڑ شروع ہو گئی، دوڑ، یہ زندگی سنور جائے، اس میں آسائش آ جائے، اس میں آسودگی، راحت اور آرام آ جائے، اس میں جھوٹی سچی جیسی بھی ہے عزت مل جائے، اس میں مال و دولت کی بہتات اور کثرت ہو جائے، اس زندگی میں واہ واہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ یہ دوڑ کیوں لگ گئی؟ اس لیے لگ گئی کہ جو ولادت سے پہلے تھا وہ بھی اوجھل ہے نظروں سے، اور جو مرنے کے بعد ہونے والا ہے وہ بھی نظر سے اوجھل ہے، اور ایمان کمزور ہے۔ ایمان کی آنکھیں بینا نہیں ہیں، ایمان کی آنکھیں بینا نہیں ہیں کہ وہ پچھلا پردہ اٹھا کے بھی دیکھ سکیں اور اگلا پردہ اٹھا کے بھی دیکھ سکیں، بینا ہی نہیں۔ تو جو کچھ یہ دکھائی دے رہا ہے ہم اسے کل سمجھ رہے ہیں، کل متاع سمجھ رہے ہیں۔ آپ ایک مینڈک کو گھڑے میں ڈال دینا، پانی بھرا ہوا ہو گھڑے میں، تو مینڈک چھلانگے لگائے گا، کودے گا، مگر اسے پوچھیں تو وہ سمجھے گا یہ ساری کائنات یہی گھڑا ہے۔ اسے کیا خبر کہ گھڑے کے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ مچھلی کو تالاب میں ڈال دیں، وہ سمجھتی ہے ساری دنیا کا پانی یہی ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ یہاں کچھ دریا بھی ہیں اور کچھ مچھلیاں ان دریاؤں میں بھی رہتی ہیں، اور دریا کی مچھلی کو نہیں پتا کہ اس زمین پر کچھ سمندر بھی ہیں اور کچھ مچھلیاں سمندروں میں بھی ہوتی ہیں۔ تو جہاں جس ماحول میں کوئی رہتا ہے، پلتا ہے، آنکھ کھولتا ہے اور چار دیواری کے اندر وقت گزارتا ہے، وہ ساری زندگی اور ساری کائنات اسی کو سمجھ لیتا ہے۔ اس سے آگے وہ آنکھ کھول کر دیکھتا ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں۔ تو قرآن مجید کا حکم یہ کہ قرآن مجید ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جب دنیا پہ تشریف لاتے ہیں وہ متوجہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو، ذرا جاگو اور بینا بنو، اور جس زندگی کو تم ساری زندگی سمجھ رہے ہو یہ تو اس بڑے لمبے سفر کا ایک چھوٹا سا دورانیہ ہے، لمبے سفر کا چھوٹا سا دورانیہ ہے، اور تم نے اس دورانیے کو کل سفر سمجھ لیا تو نہ اپنے سفر کی ابتدا یاد رہی، نہ سفر کی منزل اور انتہا یاد رہی۔ تو متوجہ کرتے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی گفتگو اس انسان کے بارے میں اور اس کے سفر کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ توجہ طلب چیز ہے، فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ انسان پر، یہ لفظ یاد رکھیں، کیا؟ علی الانسان، انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے، انسان پر حین من الدہر، دہر یعنی اس کا زمانہ حیات، جو اس کا زمانہ حیات ہوگا اور عرصہ حیات ہوگا، اور یہ دہر، یہ زمانہ جو زندگی کا، کائنات کا چل رہا ہے،
تو اس عرصہ حیات اور اس زمانہ حیات کا ایک دور، ایک وقت، اور وہ تمہیں معلوم نہیں کہ کتنا، وہ وقت کتنا ہے یہ معلوم نہیں، مگر حین من الدہر، اس زمانے کا ایک وقت انسان پر ایسا بھی گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ انسان تو تھا مگر قابل ذکر شے نہ تھا، کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، شیئا مذکورا، یعنی اس کا ایسا کوئی وجود اور ایسی کوئی ایگزسٹنس اور ایسی کوئی شکل و صورت ہی نہ تھی کہ جس کا کوئی بیان ہی ہو سکے، جس کا کوئی ذکر ہو سکے۔ یعنی ایک ذرہ ہو نا، ایک ذرہ مٹی کا، اس کا بھی کوئی ذکر تو ہوتا ہے نا، بولیے۔ ایک پانی کا قطرہ ہو، بے شک ایک قطرہ ہو، مقابلے میں سمندر ہو، مگر آپ اس کو قطرہ تو کہہ رہے ہیں نا، تو اس قطرے کا کوئی وجود، کوئی ذکر، کوئی بیان تو ہے، اس قطرے کا بھی کوئی وجود، کوئی ذکر، کوئی بیان تو ہے نا، بھئی قطرہ ہے۔ آپ اس قطرے کے 1000 حصے کر دیں، لاکھ حصے کر دیں، ایک ذرے کے کرتے چلے جائیں ایک آرٹیکل کے، ایٹم بن جائے گا، اس کے کروڑواں حصہ کر دیں گے ایک ذرے کا، تو مگر وہ بھی ایٹم ہوگا، اس کا بھی کوئی ذکر تو ہوگا نا، اس ایٹم کا بھی کوئی ذکر تو ہے، کوئی شے تو ہے، کوئی اس کا بیان تو ہے۔ پھر آپ اس ایٹم کے بھی حصے کر دیں، کوئی نیوٹرون ہے، کوئی پروٹون ہے، اس کا بھی آگے کوئی نہ کوئی وجود، کوئی ذکر، کوئی شے تو ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بے شک ننگی آنکھ سے دکھائی نہ دے، کان کو سنائی نہ دے، ہاتھ اسے چھو نہ سکیں، زبان چکھے تو پتہ ہی نہ چلے، سرے سے حواس کے ادراک میں بھی نہ آ سکے، مگر تب بھی بڑی خفیف، لطیف اور ہلکی سی کوئی چیز ہوگی، تب بھی کوئی شے تو ہوگی، اس کا کوئی ذکر ہوگا، کوئی بیان ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ قرآن مجید کہتا ہے اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ انسان پر اس زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزر چکا ہے کہ وہ سرے سے کوئی ذکر کے قابل شے ہی نہ تھا، ذکر اور بیان کے قابل سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھا، تو وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، قابل بیان شے نہ تھا، قابل فہم شے نہ تھا، قابل تحریر نہ تھا، کسی قابل ہی نہ تھا کہ اسے کوئی بیان کر سکے، سمجھ سکے، لکھ سکے، دکھائی دے سکے، مگر ایسی کیفیت کے باوجود قرآن مجید نے کہا حل عطا علی الانسان، یہ جو وقت اور زمانہ ہے یہ بھی انسان پر گزرا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ انسان تب بھی تھا مگر اس کا کوئی ذکر نہ تھا، اس کا کوئی ذکر نہ تھا، کوئی بیان نہ تھا، اس کے بارے میں کسی کو کوئی سمجھ نہ تھی، کوئی فہم نہ تھا، کوئی ادراک نہ تھا، کوئی احساس نہ تھا، کوئی اس کی معرفت نہ تھی۔ ہر شے کی نفی کر دی مگر انسان کی نفی نہیں کی، کیونکہ یہ جس ہر شے کی نفی کے ساتھ جس حالت کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ حالت انسان پر بیت چکی ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ حالت انسان پر بیت چکی ہے، تو پھر اس وقت وہ انسان کیا تھا؟ جب وہ کوئی شے نہ تھا تو تب کیا تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی شے نہ تھا، فرمایا گویا انسان پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی شے نہ تھا، جب کوئی شے نہ تھا تو وہ انسان کیا تھا؟ غالباً غالب کا شعر ہے یا میر کا، غالب کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ہائے 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 ہائے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو، یہ جس
ہونے پر ہم ناز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے اسی نے ہمیں ڈبو دی، ہائے ہائے کاش یہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، ہم اس ہونے پر ناز کرتے پھرتے ہیں نا، تو ہم جس ہونے پر فخر کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں، اکڑتے پھرتے ہیں، بگڑتے پھرتے ہیں، ترنگ میں ہیں، اور سب کچھ بھولے ہوئے ہیں، سب کچھ بھولے ہوئے ہیں، اس ہونے کو غالب کہہ رہا ہے کہ اسی ہونے نے مجھے ڈبو دیا ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو یہ ایک وہ مقام ہے، یہ انسان کا وجود اول تھا، یہ انسان کا یہ پہلا وجود تھا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، وہ پہلا وجود تھا۔